اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا ادب القرآن وحب القرآن وفضل القرآن ونور القرآن وسقينة القرآن ودواء القرآن وشفاء القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن ونجاة القرآن برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و جم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم قرآن حکیم کی آیات بینات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس نعمت پر رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سمجھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی عبادت ہے۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شخص جس کو قرار دیا، فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے پچھلی نشست میں ہم نے جن آیات مبارکہ پر گفتگو کی تھی وہ آیت نمبر 211 سورہ بقرہ کی تھی، یعنی پچھلی نشست میں ہم نے 211 تک کی آیات مکمل کر لی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 212 مکمل کریں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار بنا دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، ان کا مقام ان سے بلند ہوگا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں چونکہ اس زمانے میں جیسے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، تو اکثر لوگ جو تھے وہ غریب تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے سردار مشرکین کے، یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور چونکہ ان کے پاس دنیاوی آسائشیں نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس غربت تھی، تو دوسرے لوگوں کے پاس مال و دولت تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اہل ثروت ہوتے ہیں، جو مال والے لوگ ہوتے ہیں، جو منصب والے لوگ ہوتے ہیں، جو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کا طرہ امتیاز یہی رہا ہے، ان کا کردار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ان کے ہاں اخلاق یا ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مرکز و محور مال و دولت اور ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اور وہ اس طرح کے جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین مستقیم پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو رحمان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن آیات پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تمسخر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا جو کفار مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی لوگ
مقام میں مرتبے میں بلند ہوں گے. اور پھر دوسری بات مفسرین نے کہا کہ چونکہ یہی لوگ جو تھے یہ کچھ عرصے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر یعنی دولت کے دروازے کھول دیے اور پھر یعنی ان کو مال و دولت بھی عطا کر دیا. جب فتوحات کے دروازے کھلے تو رزق کی ان پر فراوانی ہو گئی. تو اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں یعنی پچھلے نشست میں ہم نے جس چیز پر گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ پھسلنے والے لوگ کون ہوتے ہیں, نافرمانی کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں. تو وہاں کہا گیا تھا کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کے سائے کے نیچے آ جائیں. تو یہ قیامت والے دن ہوگا جس دن چاروں طرف عرش کے فرشتے پھیل جائیں گے. اس دن فیصلہ چکا دیا جائے گا اور وہ یوم الدین ہے یعنی فیصلے کا دن ہے. اس دن تمام معاملات اسی کے سپرد ہوتے ہیں اور تمام انسانوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ان کے تمام معاملات چاہے وہ معاشی ہوں یا معاشرتی یا خاندانی یا دنیاوی یا اخروی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو گویا ہم نے کہا تھا کہ یعنی پچھلی آیت کے خلاصہ کو بیان کرتے ہوئے کہ انسان حق کو پہچان کر اس کو مان لے, پھر ہٹ درمی اور ضد کا مظاہرہ نہ کرے. تو پھر یہاں پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کو بطور مثال بیان کیا گیا کہ اولاد یعقوب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی نشانیاں دی ہیں. انہوں نے ان واضح اور بینات آیات کو نشانیوں کو دیکھ کر بھی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں غور و فکر کریں, تدبر کریں, تو اس واقعہ کے یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور وہ نعمت قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. تو اب دیکھیں کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا اور وہ پھر شیطان کے پیروکار بن گئے تھے. ان نے جادو ٹونے اور مختلف اس طرح کی چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے وہ جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب دیکھیں کہ سب سے بڑا جو جرم تھا بنی اسرائیل کا وہ یہی تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر نہ ایمان لانا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو تھی وہ رحمت تھی, آپ کا دین رحمت تھا. جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نعمت تھا لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر فرمایا کہ من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ. تو یعنی جب کسی کے پاس نعمت آ جائے تو وہ اس کو بدلے. تو اگرچہ اس آیہ کریمہ میں خصوصی طور پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن عمومی طور پر ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے, ہم سب کے لیے یہی حکم ہے. آیات بینات جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں, کھلی کھلی آیات, واضح آیات, روشن آیات. اور آیات ہم نے یعنی پیچھے پڑھا تھا کہ آیات کونی ہوتی ہیں اور شرعی. ایک آیات تو یہ ہے کہ کائنات کی مختلف چیزوں کے ذریعے پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, تو یہ کونی نشانیاں ہیں. اور پھر قرآنی آیات کے ذریعے بھی رب کائنات نے بے شمار یعنی واضح نشانیاں بیان کی. پھر انبیاء اور رسل کے معجزات ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یعنی قرآنی آیات جو ہوتی ہیں یہ انسان کے ایمان کو جلا بخشتی ہیں, یہ ایمان کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان یزید و ینقص. تو ظاہر ہے کہ جب طاعت میں زیادتی ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے, روحانیت بلندی پر چلی جاتی ہے, انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ سے محبت اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. وہ دنیاوی ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے. اب دیکھیں کہ ویسے تو قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے, لیکن جب وہی چیز سمجھ کر کی جائے تو اس وقت انسان جو ہے وہ اور اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر نماز میں آپ ایک سورت تلاوت کرتے ہیں, اس کے معنی آپ کو نہیں پتا تو آپ کی کیفیت اور ہوگی, لیکن جب آپ اس کے معنی سمجھ لیں گے, اس کی تفسیر سمجھ لیں گے
اور اس منظر کو سامنے رکھ کے وہ تلاوت کریں گے تو آپ کی نماز میں کیفیت اور ہوگی. تو یعنی اب دیکھیں کہ یہ نعمت ان کو ملی اور انہوں نے اس کو ترک کر دیا اور انہوں نے اور چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیا. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایک نعمت تھی، تو وہ آپ پر ایمان نہیں لائے. حالانکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اپنے بچوں کی طرح ان کو پہچانتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو اس پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین. معلوم ہوا کہ آیات اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ایمان کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں. اور قرآن میں بھی یہ آیا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، جب یعنی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات کی ان پر، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اور ایمان میں ہی اب دیکھیں کہ نجات ہے. ایمان کے ذریعے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شکر کرنے کی صلاحیت اس کو نصیب ہوتی ہے. اور شکر جب انسان کرتا ہے تو اس وقت وہ کفر سے بچ سکتا ہے. جس طرح رب کائنات نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور زیادتی کروں گا. اب دیکھیں کہ شکر سے نعمتوں میں زیادتی ہوتی ہے. اور اگر انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے نہیں بچاتا، آیات کی تکذیب سے نہیں بچاتا، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ عقاب یعنی سزا ہوتی ہے. تو پھر رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان پھسلتا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اب دیکھیں کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت، دنیا کی نمائش، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا حسن، دنیا کی نفسانی خواہشات انسان کو پھسلا دیتی ہیں. جس طرح ایک دوسری جگہ پہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اب دیکھیں کہ یہ عورتوں کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، مال اور دولت کی محبت، چوپایوں کی محبت، یہ انسان کے دل میں پیدا کی گئی. لیکن کہا گیا کہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی اصل چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اب جب دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی کو کمپیئر کریں تو پھر جو انسان جس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کوئی بھی چیز یہاں کی بلی معلوم نہیں ہوتی. یعنی اب دیکھیں کہ انسان کس وقت پھسلتا ہے اور کون سی چیز اس کو پھسلانے کا سبب بنتی ہے. دنیا کی زیب و زینت، نفسانی خواہشات، منصب، مال و دولت، دنیا کی رونق، دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کا حسن جو ہے وہ اسے اپنے اندر میل کر لیتا ہے اور وہ اصل راستے کو، اصل طریقے کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کرتا ہے، ان کو پیچھے رکھ دیتا ہے. آیات کا مقام جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ہدایت کا مقام اور مرتبہ پیچھے رہ جاتا ہے. گویا یہ چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اس کی پرائرٹی جو ہوتی ہے کفار کی وہ دنیا ہوتی ہے. تو اس لیے اب دیکھیں کہ کسی چیز کا انسان کی نگاہ میں زُیّنَ کا مطلب جو ہے کہ کسی انسان کی نگاہ، سماع، فکر، ذوق، علم، ذکر میں خوبصورت ہو جانا. یعنی نگاہ میں خوبصورت ہو جانا، سماع میں خوبصورت ہو جانا، فکر میں خوبصورت ہو جانا، ذوق میں خوبصورت ہو جانا، علم میں خوبصورت ہو جانا، جیسے اس اخلاق میں خوبصورتی ہوتی ہے. یعنی یہ جو حواس ہیں یہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، یہ چھا جاتے ہیں تو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کو زیب زینت کی چیز بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا. اور ایمان والوں کے لیے کیا چیز خوبصورت ہے؟ ایمان. اسی لیے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو مومن کے لیے ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اب دیکھیں کہ جیل جو ہوتی ہے قید خانہ، وہاں کتنی بھی آپ کو 5 اسٹار سروسز مہیا کر دی جائیں لیکن جیل ہوتی ہے. تو وہاں یعنی آپ
مقید ہوتے ہیں، آپ کو آزادی نہیں ہوتی، قیدی جو ہوتا ہے اس کو آزادی نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمان جو ہے وہ مقید ہے، اس کو فریڈم نہیں ہے، جس طرح یعنی لوگ کہتے ہیں کہ لیو می الون۔ ہم ایز اے مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کے کرنے کے ہم پابند ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی دنیا کی زندگی سے کیا مراد ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں۔ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، زیب و زینت کی چیزیں، خواہشات ہے، مال و دولت ہے، یعنی گھر ہیں، عمارتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ کفار جو ہیں وہ عشاق دنیا ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ عشاق کے آخرت ہیں، وہ ایمان کے عشاق ہیں، وہ رسول کے عشاق ہیں، وہ اللہ کے عشاق ہیں۔ تو ان کا غم اور ان کا فکر، ان کی سوچ کیا ہے؟ دنیا، یعنی کفار کی دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب ہے، کیونکہ یہ دنیا ان کے دفاع کے اوپر، دماغ کے اوپر اتنی چھا گئی ہے کہ ہر وقت وہ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان جتنی کسی چیز کو فوقیت دیتا ہے، جتنی اہمیت دیتا ہے، جتنی امپورٹنس دیتا ہے، اسی طرح اس کی قدر کرتا ہے۔ تو جب یہ لوگ دنیا ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا ہی کی ہر چیز ان کو اچھی لگتی ہے، اور دنیا کی کسی بھی چیز کے برابر وہ کسی دوسری چیز کو نہیں سمجھتے، تو وہ اہمیت نہیں دیتے، اور اس سے آگے ان کا کچھ علم نہیں ہوتا، ان کی معرفت نہیں ہوتی کہ اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہے۔ جبکہ مومنین جو ہیں، جب آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی ابتدائی آیات میں فرما دیا کہ اولئک هم المفلحون، متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی صحابہ کرام کے لیے ایسا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں، یا دیکھ چکے ہیں، یا اس کا نظارہ کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس لیے انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے، یا دنیا غر غیری، میرے پاس تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ انہیں دنیا سے دلچسپی نہیں تھی، وہ اس سے آگے چلے گئے تھے۔ اب دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، ابتلا آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، طرح طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، جیسے رب کائنات نے سورہ بقرہ میں آگے یعنی پڑھا ہے ہم نے پیچھے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کبھی تو خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے، کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے انسان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بشارت ہے۔ اور جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب انسان کے لیے کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر دل دنیا میں نہیں لگتا۔ اس لحاظ سے مصیبتیں بھی بعض اوقات انسان کے لیے نعمت ہوتی ہیں، چونکہ ابتلا انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جتنی جتنی دنیا تنگ ہوتی ہے، انسان پہ مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، دنیا سے انسان کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ یہاں سے چلیں۔ پھر انسان کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، بڑی سے بڑی مارکیٹ، بڑی سے بڑی بلڈنگ، بڑی خوبصورت کار، کوئی بھی چیز اسے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس کی اہمیت انسان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں آخرت کی اہمیت ہوتی ہے، ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس کی نظر کو اور کوئی چیز بھاتی نہیں، کیونکہ اس کی اہمیت انسان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے خوبصورت مقام پہ سیر کے لیے چلے جائیں تو وہ اگر آپ کے سامنے آخرت کا منظر ہوگا تو آپ اسی پرسپیکٹیو سے ان چیزوں کو دیکھیں گے، آپ اللہ کی قدرت پہ غور کریں گے، آپ تدبر کریں گے، آپ غور و فکر کریں گے، لیکن اس چیز میں آپ ڈوبیں گے نہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے وہ نعت میں کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور کسی نے اپنے انداز میں اس طرح وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَمَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو اب دیکھیں کہ عموماً پھر لوگ
ایسے لوگوں کو کیا خطابات دیتے ہیں، کن القابات سے نوازتے ہیں کہ ان کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، یہ بور ہے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہم اس طرح ایمان لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یعنی بیوقوف تو یہ ہیں لیکن ان کی عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی کیونکہ ان کے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آتے ہیں پھر اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے ان کے دلوں میں، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں شدید ہوتی ہے۔ تو ان کو دنیا کی زیب و زینت، خوبصورتی جو اچھی نہیں لگتی، بس وہ ضرورت کی حد تک ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، دنیا ان کا مقصد نہیں ہوتی، یعنی وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن دنیا ان کے اندر نہیں رہتی۔ تو اس کے برعکس کہا کہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ان کے لیے بہت دلچسپی ہے، دلکشی ہے کس چیز میں؟ جذبیت ہے دنیا میں، وہ دنیا میں انجوائے کرتے ہیں۔ مومن دنیا میں انجوائے نہیں کرتا ہے لیکن وہ اسی ایک فولڈر کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بنایا ہے۔ انسان کے دل میں جب ایمان کی روشنی آتی ہے، جس طرح صحابہ کے دل میں آئی تھی، اور جس طرح سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہے، اگر بہت ساری چیزوں میں وہ آپ کی بات مان لیتے تو آپ مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کو آپ کے لیے محبوب بنایا اور آپ کے دلوں کو ایمان کے ذریعے خوبصورت بنا دیا، اور کفر اور فسق سے آپ کے دلوں کو میں نفرت پیدا کر دی اور عصیان سے، اور فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ دنیا کے مزے چلے جاتے ہیں، یعنی انسان یہ تو کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، فرق ہے، لیکن دل میں اس چیز کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے تو آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، یعنی اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کو جو ہے وہ پانی کا ایک قطرہ اس سے نہ پلاتے۔ تو اب دیکھیں کہ مچھر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور پھر مچھر کے پر کی، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی کتنی قدر ہے۔ جتنی ایمان کی علاوت انسان کے اندر بڑھتی جاتی ہے، اس کی مٹھاس بڑھتی جاتی ہے، چاشنی اور لذت اس کو نصیب ہوتی ہے، اتنی دنیا کی خوبصورتی اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہے، دنیا کی خوبصورتی اس کو کم نظر آتی ہے، اور پھر انسان کی نظر، اس کی فکر، اس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے، آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ تقوی کا عنصر جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقوی کی تعریف کی تو آپ نے کہا کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تو آخری عنصر جو ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرنا، اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا، قرآنی آیات پر عمل کرنا، تھوڑا یہ جو بھی بہت رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا اس پر راضی ہو جانا، قانع ہو جانا۔ تو اب دیکھیں کہ پھر اس کی خوشیوں کے پیچھے انسان جو ہے وہ نہیں جاتا، یعنی دنیاوی خوشیوں کے لیے، پھر اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کو وہ قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، جو بھی چیز ہو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اور اپنے نفس کے بدلے میں وہ جنت کو خرید لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یشری نفسہ، اس وقت ممکن ہے جب انسان کی نگاہوں میں، اس کی نظر میں، اس کی فکر میں آخرت زیادہ عزیز ہو، یعنی آخرت کی اہمیت، امپورٹنس اس کے نزدیک زیادہ ہو۔ جب اہل ایمان کے لیے دنیا کی اتنی اہمیت نہیں رہتی، اتنی قیمت نہیں ہوتی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں، کیونکہ مومن دنیا کو گھر نہیں سمجھتا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب کسی خوبصورت چیز پر پڑتی تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الآخرہ، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، زندگی جو ہے وہ تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پر آپ یہ پڑھ رہے تھے بار بار اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ،
یعنی حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ان کنتن تردن زینت الحیات الدنیا، یعنی ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تو یہ پھر آپ اس سے استفادہ کر لیں یا دین کی طرف آ جائیں. تو اب دیکھیں کہ یعنی یہاں فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی زندگی تو وہاں کی ہے، ہمیشہ کی زندگی جس میں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی پرابلم ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ نعمتوں کو زوال ہے. تو اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو زوال ہے. اب دیکھیں کہ اگر جوانی ہے تو اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بیماری ہے صحت کے ساتھ، اسی طرح اگر مال و دولت ہے تو اس کے ساتھ فقر ہے. تو ایک نہ ایک دن ہر چیز کو زوال ہوتا ہے. آپ کتنی بھی پیک پہ چلے جائیں پھر زوال ہے، لیکن آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے. تو بلکہ جنت میں تو کسی چیز کا حساب بھی نہیں ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان ان کے نزدیک معیار جو اخلاق اور ایمان ہوتا ہے، لیکن کفار جو ہیں، دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک معیار جو ہوتا ہے وہ مال و دولت ہوتا ہے، وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اور مومنین جو ہوتے ہیں وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی، کوڑا جو ہوتا ہے جسے مارا جاتا ہے، وہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. یعنی آپ دیکھیں کوڑا کتنا لمبا ہوتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 1 میٹر ہوتا ہے. تو دنیا کی زندگی جو ہے مومن اس میں دل نہیں لگا سکتا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور علامہ نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. تو یہ مختصر سی زندگی ہے. انسان آتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑا جاتا ہے. تو درمیان کا یہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے، اس کا امتحان لیا جائے. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کی ہر چیز کو آخرت کے مقابلے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے. جو اس درس کی مجلس میں ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہے تو اس کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. اور جو لوگ لائیو ہمارے ساتھ شریک تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی روشنی عطا فرمائے، قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے، قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.